بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس لیسن میں انشاءاللہ تعالی کتاب الاشربہ اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کا یعنی کہ کتاب اشیاء نوش کا جو ہے نا اس کا ان کے بارے میں اس کتاب میں بیان ہے۔ ٹھیک ہے، شراب عربی میں ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں، جیسے دودھ ہو یا پانی ہو یا شراب یا خمر۔ خمر اس شراب کو بھی کہتے ہیں جو نشہ کرے۔ بہرحال اس میں سب سے پہلا باب ہے ما جاء فی الحد فی الخمر، خمر کی حد کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو ہے یہ ہو گیا، اس میں سب سے پہلی حدیث ہے مالک عن ابن شہاب عن السائب بن یزید انہ اخبرہ ان عمر بن الخطاب خرج علیہم فقال انی وجدت من فلان ریح شراب فزعم انہ شراب الطلاء وانا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدت الحد فجلده عمر الحد تاما۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نکلے اور کہا میں نے فلاں عبید اللہ حضرت عمر کے بیٹے کے منہ سے شراب کی بو پائی۔ وہ کہتا ہے میں طلح یعنی کہ شیرے کو انگور کے اتنا پکایا جائے کہ وہ گاڑھا ہو جائے، مثلا 2 سلس جل جائے اور 1 سلس رہ جائے، پی، اور میں پوچھتا ہوں اگر اس میں نشہ ہے تو اس کو حد ماروں گا۔ پھر حضرت عمر نے اس کو پوری حد لگائی۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ اسے کیا 80 کوڑے مارے۔ اور سعید بن منصور کی روایت جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ حضرت سعید بن منصور کی روایت میں نے حضرت عمر کو دیکھا اپنی آنکھ سے کوڑے مارتے ہوئے، میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کوڑے مارے ہوئے۔ اس روایت سے حضرت عمر کی بڑی فضیلت اور خدا ترسی معلوم ہوئی کہ حدود الہیہ میں اپنے پیارے بیٹے کی بھی کچھ رعایت نہ کی۔ یعنی یہ کہ اس میں جب حد کی باری آئی تو اس میں اپنے بیٹے کی بھی رعایت نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے پر بھی حد جاری کی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، مالک عن ثور بن زید دیلی ان عمر بن الخطاب استشار فی الخمر یشربها الرجل فقال له علی بن ابی طالب نرى ان تجلده 80 فإنه اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى او کما قال فجلد عمر فی الخمر 80۔ حضرت ثور بن زید سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ لیا خمر کی حد کی ہے، کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام نے کوئی حد معین نہیں کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک 80 کوڑے لگانا مناسب ہے، کیونکہ آدمی جب شراب پیے گا تو مست ہو جائے گا، اور جب مست ہو جائے گا تو واہیات بکے گا، اور جب واہیات بکے گا تو کسی کو گالی بھی دے گا، یا ایسا ہی کہا، اور گالی کی حد 80 کوڑے ہیں۔ تو حضرت عمر نے 80 کوڑے مقرر کیے خمر میں۔ اور یہ کہ یہ جو تکرار ہے یہ تقریباً صحابہ کے اجماع سے ہوا ہے، اور جمہور علماء نے اسی پر اتفاق کیا ہے 80 کوڑے جو ہیں، لیکن یہ آگے لکھا ہوا ہے وہاں اس واقعہ علی اجماع صحابہ تھی، یہ جو 80 کوڑے پر کیا ہے اجماع صحابہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ امام شافعی ہیں، دیگر قول بھی ہیں، لیکن یہ کس میں اجماع یہی ہے کہ 80 کوڑے۔ مالک عن ابن شہاب ان سئل عن حد العبد فی الخمر فقال بلغنی ان علیہ نصف حد الحر فی الخمر وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد اللہ بن عمر قد جلدوا عبیدہم نصف حد الحر
فی الخمر۔ حضرت ابن شہاب سے پوچھا گیا کہ غلام اور شراب پیے تو اس کی کیا حد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ پہنچا کہ غلام پر آزاد کی ہے نصف حد ہے، یعنی جتنی آزاد پر اس کی نصف غلام پر ہے۔ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلاموں کو آزاد کے نصف حد لگائی ہے۔ مالک ان یحیی بن سعید انہ سمع سعید بن المسیب یقول ما من شیء الا اللہ یحب ان یوفى عنہ ما لم یکن حدا۔ قال مالک والسنة عندنا ان کل من شرب شرابا مسکرا فسکر او لم یسکر فقد وجب علیہ الحد۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں مگر اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دیے جائے سوائے حد کے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ جو کوئی شراب پیے جس میں نشہ ہو تو اس کو حد پڑے گی، ہاں اس کو نشہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ ساکرہ او لم یسکر واجب علیہ الحد، اس پر کیا ہے حد ضروری ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کا باب ما یکرہ ان ینبذ جمیعا، جن دو چیزوں کو ملا کر نبیذ نہ بنانی چاہیے، مکروہ ہے یعنی کہ اس کے بارے میں یہ باب۔ مالک ان زید بن اسلم ان عطاء بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ینبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبیب جميعا۔ اب نبیذ، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ نبیذ کسے کہتے ہیں۔ تو نبیذ اس کو کہتے ہیں کہ کھجور یا انگور خشک پانی میں بھگو دیے جائیں کہ ایک دن ایک رات میں وہ میٹھا ہو جائے، نہ اس میں تیزی ہو نہ جاگ، یہ سب علماء کے نزدیک درست ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ گدر کھجور اور پکی کھجور ملا کر بھگوئی جائے یا کھجور انگور ملا کر بھگوئی جائے، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ اس کو کیا کیونکہ کہ احتمال ہے کہ دونوں کے ملنے سے جلدی تیزی پیدا ہو جائے، مگر یہ نہیں تنزیہی ہے، اگر تیزی نہ ہو تو اس کا پینا درست ہے۔ مالک ان الثقۃ عنده عن بکیر بن عبد اللہ بن اشجی عن عبد الرحمن بن الحباب الانصاری عن ابی قتادہ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشرب التمر والزبیب جميعا والزهو والرطب جميعا۔ قال مالک وهو امر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ۔ حضرت ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور انگور کو ملا کر نبیذ پینے سے، اور گدر اور پختہ کھجور کو ملا کر نبیذ پینے سے۔ اور امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ ہمارے شہر کے علماء نے کہ یہ کیا ہے مکروہ ہے، کیونکہ منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، تو یہ امام مالک کے یہاں یہ کسے کہتے ہیں کہ ہمارا نزدیک یہ مکروہ ہے ایسا کرنا۔ باقی ائمہ کی رائے اس میں امام مالک کیا یہ کہ یہ ایسا کرنا منع ہے۔ باب ما ینہا ان ینبذ فیہ، جن برتنوں میں نبیذ بنانا کیا ہے مکروہ ہے، اس کا باب۔ مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی بعد مغازی۔ قال عبد اللہ بن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسألت ماذا قال فقیل لی نہا ان ینبذ فی الدباء والمزفت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں خطبہ پڑھا، میں بھی آپ کی طرف چلا سننے کے واسطے، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے آپ فارغ ہو گئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟
میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بھگونے سے تنبے اور مرتبان میں دبائی وزن مضافات تنبے اور مرتبان میں کیا ہے نبیذ بھگونے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ جو ہے نا تنبا اور مرتبان، کیونکہ یہ برتن شراب کے تھے، ٹھیک ہے، اور اوائل اسلام میں ان برتنوں کی بھی ممانعت احتیاطاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، بعد اس کے یہ منسوخ ہوگی، اب ہر برتن میں میوہ بھگونا درست ہے۔ تو اوائل اسلام میں کیا تھا، یہ چیز منع تھی، اور اس سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے منع فرما دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ مضافت اور دبا دونوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اصلاً تو یہ شراب والے تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، اور باقی یہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے کیا منع فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ مالک ان العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينبذ فی الدباء والمزفت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میوہ تر کرنے سے تنبے اور مرتبان میں، ٹھیک ہے۔ باب ما جاء فی تحریم الخمر، ٹھیک ہے، خمر کی حرمت کا بیان۔ مالک ان ابن شہاب عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتع فقال كل شراب اسکر فهو حرام۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا جو ہے وہ بتع یعنی شہد کی شراب کا حکم، آپ نے فرمایا جو شراب نشہ کرے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ کل شراب اسکر فهو حرام، ہر وہ شراب جو کیا نشہ کرے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ اب اس میں یہ جو ہے نا اختلاف کہیں زیادہ ہے کہ اس میں کہ وہی امر ہے کلیل ہو یا کثیر، جیسا کہ دوسری روایت میں انگور کی ہو یا کھجور کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ائمہ علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں چاہے وہ نشہ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک خمر جب کہا گیا جب وہ پی لے گا تو اس پر کیا حد جاری ہوگی، اور انگور کی ہو یا کھجور کی یا شہد کی ہو یا گیہوں کی یا جو کی یا انجیر کی، تو سب کو کیا ہے خمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ خمر مشتق ہے مخامرات سے، جس کے معنی چھپانے کے ہیں، بس جس میں نشہ ہو عقل چھپ جائے وہ خمر کہی جائے گی، یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے نشہ ہے، اس سے عقل جو ہے چھپ جائے گی، کیا ہے وہی صحیح ہے۔ اور پھر یہ کہ اہل لغت کے نزدیک اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کہا، اور حدیث صحیحہ متعدد بھی اس پر دال ہیں کہ خمر انگور سے خاص نہیں بلکہ شہد اور گھی اور جو کی شراب کو بھی خمر کہتے ہیں، اور مدینہ میں جب حرمت خمر کی اتری تو اس زمانے میں انگور کی شراب رائج نہ تھی، صرف کھجور کی مستعمل تھی، اسی واسطے ائمہ ثلاثہ اور محمد بن حسن اور جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں، ائمہ ثلاثہ اور محمد بن حسن جو ہے کہ جو شراب نشہ کرے وہ خمر ہے، اس کا قلیل کثیر بالکل حرام ہے، مسکرن قلیل و کثیر، ٹھیک ہے۔ اور صرف ابو حنیفہ سے یہ منقول ہے کہ خمر خاص ہے انگور سے، یہ قال ابو حنیفہ تھا، ان امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ خاص ہے صرف کس سے، انگور سے، اور باقی شیعہ کی شراب اس قدر حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو، البتہ اتنا پینا کہ نشہ ہو جائے حرام ہے، مگر دلیل امام ابو حنیفہ کی عذر لغت اور عذر حدیث دونوں طرح سے ضعیف ہے اور قابل اعتماد نہیں ہے، اور صاحب ہدایہ نے جو اتفاق ہے لغت کا خمر کے خاص ہونے پر انگور سے بیان کیا ہے بالکل غلط ہے۔ بڑی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث ابن عباس ہے، ٹھیک ہے، جس کو کیا ہے نسائی نے مرفوع روایت کیا، خمر قلیل و کثیر حرام ہے اور باقی شرابوں میں سے سکر حرام ہے۔ اول تو یہ حدیث سے مختلف ہی ہے، اس کا جواب دے
تو جو حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اول تو یہ کہ حدیث یہ ہے مختلف ہی ہے، اس کے وصل اور کتاب میں دوسرے الفاظ بھی اس کے معتمر ہیں، تو دوسرے حدیث صحیح متعددہ کی معارض کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ اس میں یہ ائمہ علیہ رحمہ کی مختلف رائے ہے۔ مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الغبیراء فقال لا خیر فیہا ونہانا، قال مالک فسألت زید بن اسلم ما الغبیراء فقال ہی السکراکات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جوار کی شراب کے بارے میں، آپ نے فرمایا بہتر نہیں ہے اور منع کیا اس سے، ٹھیک ہے، لا ونہانا۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن اسلم سے پوچھا کہ کیا ہے غبیر، آپ نے فرمایا یہ السکر کاتو، ٹھیک ہے، نشہ یعنی کہ۔ ان مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شرب خمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے گا پھر اس سے توبہ نہ کرے گا تو آخرت میں شراب سے محروم رہے گا، شراب منطورہ، جو آخرت میں وہ شراب پی رہا ہے اس سے۔ مالک عن زید بن اسلم عن ابی بن والد المصری انہ سأل عبداللہ بن عباس اما یؤثر من العنب فقال ابن عباس اہدى رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت خمر فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت ان اللہ حرمها اما علمت ان اللہ حرمها قال لا فصاره رجل الى جنبه فقال له بما ساررته فقال امرته ان يبيع فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک مشک شراب کی تحفہ لایا، آپ نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے؟ وہ بولا مجھے خبر نہیں۔ ایک شخص نے چپکے سے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ نے پوچھا تو نے کیا کہا؟ وہ بولا میں نے بیچ ڈالنے کو کہا۔ آپ نے فرمایا جس نے اس کا پینا حرام کیا اس نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا۔ یہ سن کر اس شخص نے جو مشک ہے اس کا منہ کھول دیا اور سب شراب کیا ہے بہہ گئی۔ مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک انہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ بن الجراح وابا طلحہ الانصاری وابی بن کعب شرابا من فدیق وتمر قال فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة یا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفلته حتى تكسرت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب کو شراب پلایا کرتا تھا، گدر کھجور اور خشک کھجور کی۔ اتنے میں ایک شخص آیا وہ بولا شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو گڑھے میں پھوڑ دو، اٹھو گڑھے پھوڑ دو، کیا توڑ دو یعنی کہ۔ تو آپ کہتے ہیں فقمت الی، میں کھڑا ہوا اور موصل سے مار کر سب گڑھوں کو کیا میں نے پھوڑ دیا، توڑ دیا۔ مالک عن داود بن الحسین عن واقد بن عمر
معاذ انه اخبره ان محمود بن لبید الانصاری ان عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا اليه اهل شام وبال الارض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر اشربوا هذا العسل قالوا لا يصلحنا العسل فقال رجل من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث فاتوا به عمر فدخل في عمر اصبعه ثم رفع يده فطبيعه يتمتت فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمر عمر أن يشربوه فقال له عبادة بن صامت أحللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. حضرت یہ کہ اس میں داؤد بن حسین نے اور انہوں نے واقد بن عمر بن سعد بن معاذ سے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی گئی. محمود بن لبید انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب شام کو جو ہے وہ آئے تو لوگوں نے وبا اور آب و ہوا کے باری ہونے کا کیا ہے ان سے بیان کیا، شکایت کی اور کہا بغیر شراب کے ہمارا مزاج اچھا نہیں رہتا، یعنی ہم شراب نہ پئیں تو ہمارا مزاج جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. فقال عمر، حضرت عمر نے کیا کہا؟ آپ نے کہا شہد پیو. انہوں نے کہا شہد موافق نہیں. ایک شخص بولا ہم اس کو اس طرح تیار کریں جس میں نشہ نہ ہو. کیا کریں؟ ہم اسے اس طرح تیار کریں کہ جس میں نشہ نہ ہو. آپ نے کہا ہاں. انہوں نے اس کو اتنا پکایا کہ 1/3 رہ گیا، 2/3 جل گیا. اتنا پکایا کہ یہ 2/3 جل گیا، 1/3 باقی رہ گیا. اس کو حضرت عمر کے پاس لائے. انہوں نے انگلی ڈالی. جب وہ چپ چپ کرنے لگا، چپ چپ یعنی کہ گاڑا بہت زیادہ ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ طلا تو اونٹ کی طلا کے مشابہ ہے. حضرت عمر نے اس کے پینے کی اجازت دی اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے اس کو حلال کر دیا. حضرت عمر نے کہا نہیں، قسم خدا کی یا اللہ میں نے کبھی اس چیز کو حلال نہیں کیا جس کو تو نے حرام کیا، اور نہ حرام کیا جس کو تو نے حلال کیا. مالک ان نافع عن عبد الله بن عمر ان رجال من اهل العراق قالوا له یا ابا عبد الرحمن انا نبتاع من ثمر النخل والعنب فناصره حملا فنبيعه فقال عبد الله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لا آمركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشیطان. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان سے عراق کے لوگوں نے کہا ہم کھجور اور انگور کے پھل خریدتے ہیں پھر اس کی شراب بنا کر بیچتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے کہا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو سنتے ہیں جن اور آدمیوں کے میں اجازت نہیں دیتا تم ان کو بیچنے کی، نہ خریدنے کی، نہ نچوڑنے کی، نہ پینے کی، نہ پلانے کی، کیونکہ شراب پلید ہے اور شیطان کا کام ہے. شراب پلید ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب کتاب الاشربہ. تو اس میں الحمدللہ شراب کے بارے میں بیان ہوا اور پھر آیا کہ شراب نشہ کرے یا نہ کرے. تو یہ ساری وضاحت گزر چکی ہے، اور مزید اس میں آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. جو میں نے امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ تو حاشیے سے بھی میں نے بیان کر دی. ٹھیک ہے، آگے اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.